سنے حاکم بغداد کو حضور نے فرمایا رہا کر دے قاتل کو، وہ اٹھ گیا جلدی سے، فوراً دربار لگانے کا آرڈر جاری کیا گیا، دربار لگایا گیا۔ دربار لگانے کے بعد بادشاہ کا پہلا جملہ تھا حاکم کا، ہے کوئی جس پر قتل کا الزام ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضور ایک جوان ہے، کہا کھڑا کرو سب سے پہلے اس کو۔ جوان کو کھڑا کیا گیا، پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، کہا تو نے قتل کیسے کیا یہ بتا، ساری ڈیٹیل جلدی سے بتا۔ اس نے تیزی کے ساتھ ڈیٹیل بتانا شروع کی۔ اس نے کہا معاف کیجئے گا بادشاہ سلامت، ہم عیاش لڑکے تھے، بدکاری ہمارا مقدر ہو چلی تھی، ہم خواتین کو کرائے پہ لایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، منہ کالا کیا کرتے تھے، مگر ایک دن ایسا آیا ہم نے ایک عورت ایک بڑھیا رکھی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو لے کے آتی تھی، خواتین کو لے کے آتی تھی۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سا توجہ کرو، آپ میری طرف درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ تیزی سے سن لیں، میں نے تو سوچا تھا بات کو ایک واقعہ سنا کے ختم کر دوں گا، لیکن تھوڑی باتیں سن لیں تاکہ آیا ہوں تو آنا میرا بیکار نہ ہو۔ کچھ باتیں جو ہے حضور رحمت للعالمین کے عشق کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر دوں، آپ احساس کریں کہ ہمارے حضور ہیں۔ وہابیت نے یہی کیا ہے، ہم کو حضور سے دور کر دیا۔ جب حضور سے بندہ دور ہو گیا، انسان کی موت یہی ہے کہ وہ حضور سے دور ہو جائے۔ یہ فاقہ کش قوم جو موت سے ڈرتی نہیں ذرا بھی، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ یہ اقبال کی شاعری ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اس کی حضور کی محبت انسان کے دل سے نکال دو، وہ جو موت سے نہیں ڈرتا وہ آٹومیٹک مر جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نے فرمایا لاؤ قاتل کو رہا کر دو۔ بادشاہ کھڑا ہوا، خواب سے بیدار ہوا، دربار لگایا، حاکم بغداد نے جوان سے پوچھا کیا کرتا؟ اس نے کہا یاشیاں کیا کرتے تھے، ایک عورت رکھی تھی، ایک عورت ایک دن عورتیں لے کے آتی تھی، ایک دن ایسی عورت لے کے آئی کہ اس نے ہم کو دیکھا، ہم نے اس کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا ہم اس کو کنارے کمرے میں لے گئے، ہمارا کام منہ کالا کرنا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا گندا کام کرنے لگتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری عزت تمہارے ہاتھ ہے، اور میں رسول اللہ کے خاندان کی شہزادی، میرا سلسلہ نسب سیدہ زہرا سے ملتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میں نے سمجھا کچھ مال کمانے کے لیے یہ خاتون لے کے جا رہی ہوگی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ اتنی بدکاری کرنے۔ ہم سید ہیں، بھوکے مر سکتے ہیں مگر روح پر حرف نہیں لانے دے سکتے۔ ایسی کیفیت جملہ جب اس نے کہا نا، آپ سوچیں گے اس نوجوان کے دل کی دنیا بدلی۔ وہ تھا تو عیاش، بد کردار تھا مگر بد عقیدہ نہیں تھا، بد کردار تھا مگر بد عقیدہ نہیں تھا۔ اس نے زہرا پاک کا نام سنا، روح تڑپ گئی۔ جب روح تڑپی اس نے کہا اب میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں تاکہ میری چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ آپ سن کے حیرت کریں گے، اس نے اپنے دوستوں کو جا کر پہلے سمجھایا کہ یہ سیدانی ہیں، ان کی توقیر کرنا ضروری ہے۔ دوستوں نے یہ سوچا، چونکہ شیطانی فطرت جب ہوتی ہے تو دماغ الٹا چلتا ہے، دوستوں نے سوچا کہ یہ اکیلے بدکاری کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ، اس لیے ہمیں سائڈ کر رہا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے دامن کو بھی بچاؤں گا اور تمہارے دامن کو بھی بچاؤں گا۔ ہم نے جو برائیاں کی سو کی، مگر ہم اتنے بیکار بھی تو نہیں نا کہ رسول اللہ کے گھر کے لوگوں کے ساتھ یہ کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہنے کے بعد القصہ مختصر، دوستوں کا آپس میں ٹکرایا گیا۔ وہ دوست جو حفاظت کر رہا تھا اس کو ہٹانے کے لیے دونوں دوست آگے بڑھے اور اس کو گھیرا۔ آخر کار یہ ہوا، پاس میں چاقو پڑا تھا، اس نے چاقو اٹھایا اور چلا دیا۔ خدا کی قدرت، ایک بندہ مر گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاقو اس نے چلایا ہے، لوگوں نے پکڑا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ سلامت میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں، میں نے قتل تو کیا ہے مگر سیدہ کا وقار بچانے کے لیے کیا ہے، میں نے قتل تو کیا ہے مگر نسبت رسالت کی تعظیم میں کیا ہے۔ میں نہیں کہتا، علماء لکھتے ہیں بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگا کاش یہ قتل میں نے کیا ہوتا تو مصطفیٰ مجھے بھی مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو پہلا مجرم ہے جس کو بادشاہ کھڑے ہو کر چھوڑتا ہے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا، جس کے قانون پر ہماری نیا چلتی ہے اس
نے خواب میں آ کر کہا رہا کر دے. خوش قسمتی ہے میری کہ تجھے رہا کرانے جب جیل سے حضور آ گئے تو پھر قیامت میں تو ہی جان کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, حضور ہمارے اتنے قریب ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, کوئی بھی مصیبت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ ہم حضور کو زندہ مانیں اور اپنی جانوں کا مالک جانیں. جب اس لیول پر پہنچیں گے پھر جناب ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سنیں صاحب, بات کو ختم کرنے لگا. جو واقعہ میں نے شروع کیا تھا, بات یہیں سے شروع کی تھی کہ ہم نے اور آپ نے اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ ہمارے حضور ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ساری کائنات میں کسی کا کسی سے رشتہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حضور نے اپنی امت کو چاہا ہے اتنا کسی نے بھی, بلکہ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو نہیں چاہا. یہ پورا مفصل موضوع ہے, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو بتا دوں تیزی کے ساتھ. سفیان ثوری نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے محدث بھی ہیں, بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں, اتنے متقی ہیں. بات تقوی سے آئی تھی تو سفیان ثوری کی یاد آئی تھی, اور میں نے شروع یہیں سے کیا تھا کہ ہم تقوی اپنائیں کیسے, ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا. ہاں, وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, توجہ ہے آپ کی. مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دایاں قدم پہلے رکھے, بایاں بعد میں رکھے, یہی طریقہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا. مگر مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ حضرت سفیان جو ہے وہ جلدی جلدی میں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی میں بایاں پیر پہلے رکھے. بایاں پیر بڑا گناہ تو نہیں تھا نا؟ آپ کو معلوم ہے جیسے ہی بایاں پیر رکھا عاطف غیبی نے آواز دی. عاطف غیبی کہتے ہیں اس آواز کو, آواز تو آ رہی ہو مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا, اس کو عاطف غیبی کہتے ہیں. چھوٹی سی بات تھی نا, ہم نے تو نہ جانے زندگی میں کتنی بار ایسا کیا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھا ہو. مگر منزل عشق میں تسلیم رضا مشکل ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ہاں, جیسے ہی سفیان ثوری نے بایاں قدم رکھا آواز آئی, سو تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب نہیں پتا. سور کا معنی ہوتا بیل, سور کہتے بیل. اتنا بڑا اللہ والا عاطف غیبی نے آواز دی, سور تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب نہیں پتا. اللہ اکبر. انہوں نے اس کے کفارے میں سالوں تک نفل نمازیں پڑھی. حالانکہ وہ کوئی خطا نہیں تھی, مگر لیول اتنا ان کا اونچا تھا کہ اسے بھی عشق کے میدان میں خطا مانا گیا, اور سالوں تک وہ نفل نمازیں کفارے کے طور پہ پڑھتے رہے. اور آپ کو معلوم ہے اپنے نام کے آگے انہوں نے ثوری بڑھا لیا. سفیان ان کا نام ہے, ثوری بڑھا لیا. ثوری یعنی بیل والا. لوگوں نے کہا اتنے بڑے نیک اللہ والے ہو, اپنے نام کے آگے بیل والا لفظ کیوں لگاتے ہو؟ ہمارے ٹائٹل تو بڑے بڑے ہوں گے مگر سارے یہیں ختم ہو جائیں گے. مگر دیکھیں صاحب, سفیان الثوری, ثوری کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگے مجھ سے ایک بار غلطی ہوئی تھی کہ میں نے بایاں قدم پہلے رکھ دیا تھا. اب وہ غلطی مجھے یاد رہے اور میں شرمندہ ہوتا رہوں, اسی لیے اپنے نام کے آگے میں نے بیل لگا لی. یہ لوگ ہیں, اس کو کہتے ہیں تقوی. یہ ہے تقوی, متقی لوگ ہیں. مگر صاحب ہمارا معاملہ اس دور کا یہ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس لے دے کے اگر کچھ ہیں تو حضور ہیں, لے دے کے کچھ ہیں. بابو چائے رکھ دیں. ہمارے پاس جو کچھ ہیں کون ہیں؟ حضور ہیں. ہمارے پاس اس لیول کا تقوی ملے گا. ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیے قصہ آگے سناتا ہوں. یہی سفیان ثوری ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے. طواف خانہ کعبہ میں ایک دیوانے کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے جس حصے میں جاتا ہے درود پڑھتا ہے, جدھر جاتا ہے درود پڑھتا ہے, جدھر جاتا ہے درود پڑھتا ہے, جدھر جاتا ہے درود. سفیان ثوری نے اس کو, اس وقت بھیڑ نہیں ہوتی تھی جتنی ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سفیان ثوری نے اس کو پکڑا, کہا بابا یہ اللہ کا گھر ہے,
تھوڑا کلمہ علمہ بھی پڑھ لے. دیکھیں صاحب یہ اللہ کا گھر ہے, کچھ دعائیں بھی پڑھ لے, صرف درود شریف پڑھنا ہے. خطیب پہ کھڑا ہے تو درود شریف, حجر اسود کے سامنے تو درود شریف, مقام ابراہیم کے سامنے تو درود شریف, ہر جگہ درود شریف درود شریف درود شریف. ارے کچھ دعا بھی پڑھ لے, توحید کے کلمات بھی گا لے. اس نے کہا تم کون ہو, ہو آر یو, تم کون ہو؟ بہت بڑے اللہ والے تھے. تو ہمارے طرح تو نہیں نا گستاخی کر کے لے جاؤ تو جہنم میں چلا جائے گا, وہ دور نہیں تھا نا. انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں, دنیا مجھے سفیان ثوری کہتی ہے, میرا نام سفیان ثوری ہے. اتنا کہا نا تو انہوں نے کہا اچھا تم ہی سفیان ثوری. اتنے بڑے اللہ والے تھے, اس دور میں مشہور تھے, ان کی ولایت مشہور تھی. وہ بندہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہی سفیان ثوری, نام سنا تھا کہ سفیان نام کا ایک اللہ والا ہے. کہا اچھا تم سفیان ثوری ہو؟ کہا ہاں. کہا تم رازدار آدمی ہو اس لیے بتا دیتا ہوں, کوئی عام آدمی ہوتا تو نہیں بتاتا. کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا انتقال ہوا, سنی اور دل تام کے سنو, ہمارا عقیدہ کوئی ہوائی فائرنگ والا نہیں ہے, ہاں دل تھام کے سنیں. وہ کہتا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلی. میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں. میرے باپ کی روح نکلی تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا. میرے باپ کی روح نکلی تو اس کا بدن خراب ہو گیا, یعنی دیکھنے لائق نہیں رہا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی, مجھے بڑا رونا آتا تھا. میں افسوس کرتا تھا کاش میرا باپ کوئی اچھا عمل کر لیتا, کاش میرا باپ جو ہے وہ متقی ہوتا, کاش میرا باپ نیک ہوتا. وہ کہتے میں یہ سوچ رہا تھا, تکلیف میں تھا, بے قراری میں تھا اور سو گیا. مگر جب سو گیا تو پھر قسمت بیدار ہوئی. دیکھیں نا, بندہ بدکار ہے, بندے کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے, مگر بندے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں حضور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں, مصطفیٰ کا مہینہ ہے. کوئی روزگار حاصل کرے, پڑوسیوں کو بتا رہا کہ جناب اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو روزگار ملے, نوکری ملے, تو وہ خوشی کے لڈو بانٹتا ہے کہ اب غریبی سے نجات ملے گی. غریبی سے نجات ملی تو خوشیاں منائی جاتی ہے, تو جہنم سے نجات دلانے والا ہے, تب خوشی نہیں مناؤ گے تو کب مناؤ گے؟ سنو, میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا میرے باپ کا چہرہ اس جانور کی طرح ہو گیا, میں بار بار اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایسا ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کہتے میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے خواب میں آیا ہے, اور خواب میں آنے والے کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار, چاند سے بھی زیادہ چمکدار چہرے والا, خوبصورت زلفوں والا. صحابہ سے پوچھے حضور کیسے تھے, تو پڑھتے پڑھتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں کی شان یہ تھی, ما زاغ البصر کا تاج لے کر وہ سرمگی آنکھیں, حضور سرما لگائیں نہ لگائیں حضور کی آنکھیں سرمگی نظر آتی تھی. حضور کی زلفوں کی شان کیا تھی؟ صحابہ کہیں گے وہ گنگرالے نہیں تھے اور وہ جناب زیادہ مڑے ہوئے بھی نہیں تھے, لیکن یہ ضرور تھا کہ سو کے جب اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی نے رات ہی میں ان کی زلفوں کو سنوار رکھا ہے. ہاں صحابہ کہتے ہیں کنگھی کرتے حضور نہیں کرتے, لیکن پھر بھی سیدھی مانگ نکلی رہتی تھی, جسے اعلیٰ حضرت نے کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جناب والا یہ حضور ہے, حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحابی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ تو برف کی طرح ٹھنڈے تھے. صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھ ریشم سے زیادہ ملائم تھے. صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی عطر کی ڈبی سے ہاتھ نکالا ہے. یہ مصطفیٰ, میں معجزات کی بات نہیں کر رہا کہ جناب حضرت سوید یا حضرت اسود ہے, ان کے چہرے پہ حضور نے ہاتھ پھیر دیا, وہ کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاتے تو ان کا چہرہ اتنا چمکتا تھا. صحابی کا جس پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا, ان کا چہرہ اتنا چمکتا کہ اندھیرا ان کے چہرے کی روشنی سے ختم ہو جایا کرتا. میرے حضور صرف نور نہیں ہے بلکہ نور بنا دینے والے بھی ہیں, اور یہ تو چہرے جس کی محفل کی لاٹھیاں نورانی ہو جاتی ہو, اس کے صحابوں کے چہرے کی کیا باتیں ہوں گی. بات چھوڑے, میرے مولا حسین کے بارے میں علامہ جامی نے روایت لکھی ہے کہ مولا حسین کے حسن کی شان یہ تھی کہ حسین اندھیری گلی سے گزر جاتے تو چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, چہرے کی چمک سے راستہ نظر
تھا کب کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ تھوڑی کا تو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا باتیں لمبی ہو جائیں گی بات یہ کہ باپ کی زندگی میں عمل نہیں چہرہ حرام جانور کی طرح ہو گیا آنکھیں بتلا گئی کیفیت بدل گئی بیٹا سو گیا خواب میں چاند جیسی صورت والا بلکہ چاند تو خود بھی مانگتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے ایک تاریخ آتی ہے تو چاند کا حسن کم ہو جاتا ہے اور جناب والا 29 تاریخ آتی ہے تو چاند کا حسن کم ہو جاتا ہے مگر یہ آمینہ کا چاند ہے اس کا حسن روزانہ بڑھتا ہے کبھی کم نہیں ہوتا اور قرآن ویریفائی کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ برادران ملت اسلامیہ حضور تشریف لائے سنیں بات یہ خواب میں دیکھا بے قرار تھا نا باپ کی کیفیت دیکھی اللہ غنی احساس کریں کہ ہم پریشان ہوں میں نہیں کہتا یہ علماء بیٹھے مولانا شاہ صاحب سے پوچھیں آپ علماء سے پوچھیں اللہ نے فرمایا ہے کیا عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم مصیبت امت میں آتی ہے تکلیف حضور کو آتی ہے تفسیر پڑھ لیں یہ کوئی حدیث تو نہیں نا کہ کوئی بھی ہندی کی بخاری والا آ کے کہہ دے کہ یہ ضعیف بات یہ تو اللہ کا کلام ہے یہاں تو شک کرنا بھی کفر ہے حریص علیکم تمہارا خوب بھلا چاہنے والے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے چھوڑیں اس آیت میں 6 وصف حضور کے بیان کیے گئے میں واقعے کو مکمل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں سنیں عرض یہ کر رہا تھا رحمت عالم علیہ السلام کے دیوانوں وہ بندہ کہتا ہے خوبصورت چہرے والا ہے خوبصورت زلفوں والا ہے تشریف لایا اس جیسا حسن میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا اس بندے نے کہا آپ کون ہیں آنے والے سے پوچھا آپ کون ہیں حضور سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون دیکھا نہیں تھا اس نے کبھی تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا میں محمد ابن عبداللہ اس کی آنکھوں میں اشک رہا ہو گئے وہ کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا دست کرم اٹھایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کے وہ جو سور کی طرح چہرہ ہو گیا تھا اس پر پھیر دیا ہاں ادھر ہاتھ لگنا تھا اس کا چہرہ چمکنے اور دمکنے لگا اس کے پورے بدن کی جو بھی جو ہے وہ اچھی نہ لگنے والی کیفیت تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور اس کا چہرہ نور نور ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ کہا آپ یہاں تشریف لائے وجہ کہنے لگے تیرا باپ تو بدکار بہت تھا مگر مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا تیرے باپ کی زندگی میں عمل تو نہیں تھا مگر مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا بس ہم نے اسے قبول کیا ہے ہم اس لیے وہ بندہ جو اس لیول تک چلا گیا کہ اس کی صورت مسخ ہو گئی اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سہارا دے ڈالا سوچیں آپ کہ ہم کہیں بھی گڈھے میں چلے جائیں حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالوں حضرت ابو ہریرہ سے کہا سیاہ ستہ کی حدیث تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہیں حضور تقوی بندہ تلاش کرے تو اس دور میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے پھر جب گناہ اگر ہو جائیں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ گناہ سے بچنا قریب قریب ناممکن ہو جائے پھر بھی گناہ ہو جائے تو قرآن تسلی دیتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ایسی محفلیں سجا لیا کرو ایسی محفل میں آ کے بیٹھ جایا کرو حضور کی نعتیں سن لیا کرو اور اب تو جناب والا ماڈرن دور ہے کوئی نہ ہو کمرے میں حضور کی نعتیں خوشگلو آواز والوں سے اکیلے میں سنا کرو اپنے حضور کو یاد کیا کرو اور یاد کر کے کہا کرو آپ کے سوا ہمارا آسرائی کون ہے
اللہ نے بھی یہ قید لگا دی ہے کہ مصطفیٰ سفارش کر دیں اور بندہ توبہ کرے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو چاند کو توڑ کے جوڑ دیا ہے، پھر ہماری تقدیریں تو اس کے سامنے بڑی چھوٹی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کہا میری تقدیر، دیکھیں عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، یہ لیول ہے حضور کو ماننے کا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا مفت تالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ہاں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اکھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اشعار تو بہت ہیں مگر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ایک شعر اور سن لیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسی لیے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا